اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اور دنیا میں رہتی دنیا تک کی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا ہے، اور آپ کی نبوت قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے انسانوں کے نبی ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اِنِّي رسول اللہ الیکم جمیعا کہ میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں تمام کے لیے رسول ہوں، صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جنہوں نے مجھے مانا ہے، میری پیروی کی ہے، بلکہ جتنے بھی اس دنیا میں اللہ کے بندے ہیں وہ سب کے لیے نبی ہے، سب کے لیے رسول ہے۔ سب کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اور نبی بنائے گئے تو آپ نے پہلے اپنے رشتہ داروں کو بتایا۔ اس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس کے بارے میں باخبر کیجئے، ڈرائیے، سمجھائیے۔ پھر اس کے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ آپ اس کا اعلان کر دیجئے، اس کا حکم دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، یعنی صرف کسی محدود تک نہیں بلکہ سب تک اس بات کو پہنچائیے۔ اسی کے پیش نظر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف تشریف لے گئے تھے تاکہ وہاں کے لوگوں کو بھی دین کی باتیں بتائی جائے اور وہ بھی اللہ سے آشنا ہو جائے۔ تو اس کے بعد جو مصیبتیں پریشانیاں آئیں وہ تاریخ میں، سیرت میں وہ محفوظ ہے کہ آپ نے اتنی مشقت اور لہو لہان ہونے کے باوجود بھی آپ نے اس کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا کہ اللہ یہ میری قوم ہے جو جانتی نہیں، اور اپنی کمزوری کا شکوہ کیا اللہ تعالیٰ سے، اللہم اشکو الیک کہ اللہ میں آپ سے اس کی شکایت کرتا ہوں، اور وہ پوری دعا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اور فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لیکن اللہ کے رسول ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کیونکہ رسولوں کا ایک سلسلہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آقا نامدار تاجدار مدینہ عربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک نبیوں کے سلسلہ کی ایک سلسلۃ الذہب ہے، لیکن یہ سلسلۃ الذہب کی آخری کڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کیوں آخری کڑی ہے؟ اس آیت کے اندر اس کے بارے میں بتایا گیا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ آپ نبیوں کے خاتم ہیں، یعنی خاتم مہر کو کہتے ہیں کہ جب کہیں کوئی لیٹر لکھتا ہے، کسی کو درخواست لکھتا ہے تو آخر میں لاسٹ میں پوری بات ہونے کے بعد اس کو مہر لگا دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوپر کی جو بات ہے لکھی ہوئی، مہر سے اوپر جو لکھی ہے وہ تو خط لکھنے والے کی ہے، اور مہر لگنے کے بعد اگر کچھ اضافی چیزیں لکھی جا رہی ہے تو سمجھیے اس کی طرف سے نہیں ہے۔ مہر لگ گئی، سیل لگ چکی ہے، اب سیل لگنے کے بعد کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا اس کو، وہ آخری ہے۔ تو نبیوں کو گویا اب آنے کے سیل لگا دیے گئے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت کہ رسالت اور نبوت، نبی بنایا جانا، رسول بنایا جانا کا سلسلہ بالکل منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، کچھ نہیں بچا ہے اس کے بارے میں اب۔ اور فرمایا فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی کہ میرے بعد اب کوئی رسول نہیں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا، کہ میں ہی آخری نبی ہوں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، اگر کوئی نبی ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور آپ کی فہم و فراست ایسی تھی کہ آپ وحی نازل ہونے سے پہلے جس چیز کا تذکرہ کرتے تھے، بہت ساری چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواہش کے مطابق آیتیں نازل ہوئی، بہت سارے احکام نازل ہوئے، اور بہت سارے فیصلے میں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، پھر وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا، جو رائے حضرت عمر کی تھی اسی کی تائید میں آیتیں نازل ہوئی۔ خاص طور سے جب غزوہ بدر کے موقع پہ جو قیدی تھے ان کے بارے میں یہ تھے کہ جو ہے ان کو قتل کر دیا جائے، ان سے فدیہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ ہی فرما دیا۔ اس کے بعد کی جو آیت نازل ہوئی اس میں واضح طور پہ ذکر، تو اس لیے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر نبی ہوتے تھے۔ اب کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے، اب نبی کا سلسلہ ختم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے، اور آپ نے فرمایا کہ 30 کذابون، کہ 30 ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ میں نبی ہوں، یہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے، کذابون۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے، اس کے بعد فتنہ ارتداد اٹھ کھڑا ہوا، مسیلمہ ابن کذاب اسی دور کا ہے جس نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر دین میں اگر کوئی کمی کرے گا، اس میں کمی اور زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمتیں مکمل کر دی ہے، اور میں تم سے راضی ہو گیا ہوں اسلام کو بطور دین کے۔ کہ اگر اس میں کوئی کمی کرتا ہے، جو دین مکمل ہے، کامل ہے، اکمل ہے، تو اس سے میں جہاد کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر حضور کے زمانے میں اگر کوئی زکوٰۃ دیتا تھا اور اس میں فرق کرے گا تو اس سے بھی میں جہاد کروں گا۔ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے۔ کیا میں زندہ رہوں اور دین میں کمی آ جائے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ دین مٹ رہا ہو، لوگ اس کے مذاق اڑا رہے ہو، اور میں زندہ رہوں، یہ جذبہ، یہ کیفیت، یہ احساس، وہ تڑپ اور لگن آج ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھیں کہ دین سے لوگ کس طرح بیزار ہو جا رہے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، کتنے پرسنٹ اپنے زندگی میں دین کو داخل کرنے والے ہیں؟ کتنے فیصد ہماری زندگیوں میں دین ہے؟ ہمارے معاملات میں ہے، ہمارے کاروبار میں ہے، ہماری معاشرت میں ہے، ہمارے اخلاقیات میں ہے، ہماری عبادات میں ہے۔ کیا ہر اس چیز میں ہم مکمل ہیں؟ عبادات میں بھی
جو ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہے عبادتیں کرتے ہیں۔ معاملات میں اگر جہاں نقصان نظر آتا ہے پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ معاشرت کے اندر، سوسائٹی میں رشتہ داروں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ کیسے ہیں؟ کیا ویسے ہیں جیسا کہ حکم دیا گیا ہے؟ اگر اس طرح کے معاشرت بن جائے تو پھر جو ہمارے جھگڑے ہیں وہ سب جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ وہ معاملات کی کمی کی وجہ سے، معاملات میں کچے ہونے کی وجہ سے، بے ایمانی کی وجہ سے وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو زمانے مسیلمہ ابن کذاب نے سر اٹھایا تھا، پھر اس کا خاتمہ ہوا۔ وہ اس طرح کے ایک لشکر تیار کیے، اس سے مقابلہ کیا گیا۔ تو ایک صحابی حضرت وحشی ابن حرب، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور یہ اس وقت غلام تھے ہندا کے، اور ہندا نے کہا تھا کہ اگر تم نے حمزہ کو شہید کر دیا اور اس کے جگر چاک، سینہ چاک کر جگر گردے نکال کے لائے تو میں تم کو آزاد کر دوں گی۔ اب وہ آزادی کے لالچ میں، وہ وحشی یعنی حبشہ کے رہنے والے تھے، اور حبشہ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ نیزہ بازی میں بڑے مشہور اور ماہر ہوتے تھے۔ وہ اگر نشانہ کر کے کسی جگہ پہ مارے تو بالکل چوکتا نہیں تھا نشانہ ان کی، جنگ سے بالکل دور تھے۔ ان کا مطمع نظر تھا حضرت حمزہ کو شہید کرنا۔ اسی طاق میں رہے، کرتے کرتے آخر میں انہوں نے ان کو پا لیا اور ان کو پر نیزہ ایسا مارا کہ وہ گر گئے اور شہید ہو گئے۔ تو ان کی جو شہادت تھی بڑی دردناک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کے بعد تمام شہداء کو دیکھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے کے بعد آپ کو بہت تکلیف ہوئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ نے ہدایت دی اور وحشی ابن حرب نے اسلام قبول کیا۔ جب ان سے پوچھا تو اس نے پورا سنایا واقعہ، تو حضور نے فرمایا کہ تم میرے سامنے نہیں آنا، یعنی تمہیں دیکھتا ہوں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، میرے چچا یاد آتے ہیں، پورا نقشہ میرے نظروں کے سامنے ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب یہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد مسیلمہ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، یہی وحشی ابن حرب نے وہ جنگ میں شرکت کی اور مسیلمہ ابن کذاب کو جہنم رسید کر دیا، یعنی اس کو قتل کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک بہت بڑی غلطی کی، بڑا گناہ کیا تھا، شاید یہ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ میرا کفارہ بن جائے۔ تو حضور کے بعد نبی ہونے کے جو دعویٰ کرتے ہیں وہ سب کے سب جھوٹے ہوتے ہیں۔ آج کل کتنے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں، ہماری طرح مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں پہ کلمے لکھے ہوئے رہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا ماننے والے ہیں، وہ بھی ہماری طرح عبداللہ، عبدالرحمن ان کے نام ہوتے ہیں۔ حضور کو بھی نبی مانتے ہیں لیکن آخری نبی نہیں مانتے۔ اسی طرح فتنہ شکیلیت ہے، شکیل ابن حنیف، اس نے یہ دعویٰ کیا اور اس کے ہی ماننے والے بہت سارے نوجوان ہو گئے ہمارے انڈیا میں اور اس علاقے کے اندر بھی۔ تو یہ چیزیں جتنی بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو اپنے نظر میں رکھنا ہے کہ نبی جو ہے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے بعد اب دنیا میں کوئی اگر کہتا ہے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، ملعون ہے، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر، اور وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے
میرے طرف کوئی جھوٹ بات گڑھ کر کہا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اور آپ نے وہ بات نہیں فرمائی ہے، تو فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یوں کہہ دینا کہ نبی کا یہ فرمان ہے، حضور نے یہ کہا ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور اس کا ٹھکانہ بہت دردناک ہے۔ جہنم ایسی جگہ ہے کہ انسان کے رونگٹے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم ذرا سی مئی اور جو اپریل کے مہینے کی گرمی برداشت نہیں کر پاتے، اور آگ و سخت اس کی تپش کیسے برداشت کر پائیں گے؟ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے انسانوں کے نبی ہیں۔ اللہ نے آپ کو پوری دنیا کے لیے نبی بنایا اور پوری دنیا والوں کے لیے رحمت للعالمین کہا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے دنیا والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور دنیا والوں میں اللہ کی تمام مخلوقات ہیں، آپ سب کے لیے رحمت ہے۔ آپ انسانوں کے لیے تھے، چرندوں اور پرندوں کے لیے تھے، ہر ایک کے لیے تھے، اور آپ جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے۔ اس طرح سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی، چرندوں کی، چیونٹیوں کی زبان سکھا دی تھی، اور اس کی آواز کو سن لیتے تھے۔ ہماری کان چیونٹیوں کی چلنے کی آواز نہیں سنتی، اس کی گفتگو کو نہیں سنتی، لیکن سلیمان علیہ السلام سنا کرتے تھے۔ اس لیے تو سورہ نمل جو قرآن میں ایک آیت ہے چیونٹیوں کے نام سے، اور اس میں اسی کا تذکرہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام لشکر کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں اور چیونٹیوں کے گروہ گزر رہا ہوتا ہے، اس کی باتیں سنتے ہیں، اس کے بعد سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں کے بھی سمجھتے تھے، جانوروں کی بھی سمجھتے تھے، اور اس کے لیے رحمت تھے۔ ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے، آپ قضاء حاجت کے لیے باہر گئے، اسی بیچ میں کچھ صحابہ نے ایک پرندے کو، بچے کو پکڑ لیا، اور وہ پرندہ کی جو بچے کی جو ماں تھی آ کر فڑفڑانے لگی، راؤنڈ لگانے لگی، چکر لگانے لگی، اڑ رہی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دیکھا تو اس کی تکلیف کو آپ نے محسوس کیا، اور آپ نے فرمایا کس نے اس کے بچے کو پکڑا، اس کو چھوڑ دو۔ آپ نے اس کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جانوروں کے سلسلے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تکلیف کو محسوس کیا اور اس کو راحت پہنچائی۔ ایک مرتبہ ایک اونٹ آپ کے سامنے شکایت کر رہا تھا کہ اس کا آقا ہے جو اس کو کام تو لیتا ہے، کھانا بھر پیٹ نہیں دیتا۔ تو آپ نے معلوم کیا اس اونٹ کا مالک کون ہے، وہ آیا اور اس سے پوچھا، پھر اس کو بتایا کہ اس کو کھانا کھلایا کرو پیٹ بھر۔ اس طرح کے بہت سارے احادیث مواقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے رحمت تھے، صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں۔ انسانوں کے لیے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں سب سے بڑی نجات کامیابی ہے، اگر وہاں آدمی نجات پا لیا تو کامیاب ہو گیا۔ اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ پروانے کی طرح، جیسے شمع جلتی ہے اور پروانے اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس کو روکے تو رکتے نہیں، تو میں ان کو کمر میں یہ سب پکڑ کر ہاتھ سے دونوں کھینچ رہا ہوں اور وہ آگ کے اندر جا رہے ہیں۔ یعنی مثال سے سمجھایا کہ لوگ جہنم میں کس طرح جا رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اور دوسروں کی عبادت کر کے، دوسروں کو خدا بنا کر اور اس کی پرستش کر کے اللہ کو ناراض کر کے وہ جہنم میں جا رہے ہیں، اور میں ان کو جہنم سے نکال رہا ہوں، ان کو کھینچ رہا ہوں کہ آگ کا گڑھا ہے، گئے تو گر جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی طرف ٹوٹ رہے ہیں۔ تو آپ سب کے لیے رحمت ہے، تو لہٰذا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کریں اور آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔